بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سورج ہمیں نظر آ رہی ہیں سنی سنائی باتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کوئی سنی سنائی ہیں اور کچھ جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ان سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خلاف حقیقت بات ہوتی ہے، یا کوئی ایسی ویڈیو ہوتی ہے جو کسی اور کام کے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس کو اس موقع پہ جو ہے وائرل کر دیا جاتا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اس حوالے سے۔ بہرحال جو اگر اس میں حقیقت ہے تو مسل کی اگر ویسا ہی ہو تو کسی مریض کے ساتھ تو مسل کی اختلاف کے باوجود، منہجی اختلاف کے باوجود اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے یا ان کو صرف تنگ کیا جا رہا ہے یا پریشان کیا جا رہا ہے، تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس وقت اتفاق ہے پورے ملک میں کہ یہ کس ملک سے پاکستان میں وائرس داخل ہوا ہے اور کن کے کہنے پر ہوا ہے اور کون ان لوگ ہیں جن کے ذریعے یہ وائرس ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے مسلکی تعصب میں آ کے کوئی بات ایسی نہیں پھیلائی گا اور کسی مخصوص فرقے کے ساتھ یا مخصوص ملک کے ساتھ ہم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ جب ہم نے بیان نہیں کیا، ہم نے ہمدردی والے پہلو کو سامنے رکھا، انسانیت والے پہلو کو سامنے رکھا، مسلک کی اختلاف کے باوجود فرقہ واریت کی طرف ہم اس کو لے جا سکتے تھے کہ فلاں ملک سے یہ بندے آئے اور فلاں ملک کے فلاں مسلک کے لوگوں کے ذریعے یہ وائرس پاکستان میں پھیلا، تو لہٰذا ان کی طرف کوئی بات ہم منسوب کرتے، لیکن ہم نے نہیں کی، تاکہ ملک جو ہے اس وقت امن کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، آپس میں محبت اور مودت کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک جان بوجھ کے مخصوص ذہن اور فکر کے لوگ جو ہیں اس کو ایک مذہبی جماعت کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو اس سے ملک میں فرقہ واریت انارکی پھیلے گی اور تشدد کی راز جو ہے ہموار ہوگی۔ تو ہم یقیناً پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اگر اس کو تبلیغی جماعت کی طرف موڑا جا رہا ہے اور یہ مخصوص ذہن کی ساتھ لوگ جو ہے اس کو جوڑ رہے ہیں، تاکہ جس ملک سے یہ آیا ہے تو ان کی طرف رخ نہ جائے، یہ ایک مذہبی جماعت کی طرف اس کا رخ ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے پھیل رہا ہے، تو پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے، تو اس میں اس جماعت کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ کسی بندے کا بھی کیا قصور ہے؟ اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ ہی اس عقیدے کے خلاف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوٰ فی الاسلام، اسلام میں کوئی چیز متعدی مرض نہیں ہے۔ جب اللہ کے امر سے پھیلتا ہے تو پھر ہم نے اسی وجہ سے کسی ملک کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا، کسی بندے کی طرف منسوب نہیں کیا کہ اللہ کے امر سے پھیلتا ہے، اللہ کے حکم سے پھیلتا ہے۔ بندے سے دوسرے کو بیماری فی نفس سے ہی نہیں لگتی، بلکہ دوسرے کو بھی اللہ کے امر سے لگتی ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر دوسرے کی طرف لگنے کے بعد ہم ہر ممکن تعاون کریں گے، نہ کہ اس طرح ان کی تعاون کریں گے۔ وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ تعاون کریں گے، اور اس کو مریض کو زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہے صحت مند بندے سے، تو لہٰذا اگر تبلیغی جماعت کے کسی گروہ میں یا کسی جماعت میں یہ یعنی کوئی وائرس سامنے آیا ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی شفقت کرنی چاہیے۔ لازمی وہ ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے باسی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلامی بھائی ہونے کے ناطے یہ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو اس موقع پر محبت کا پیغام جو ہے وہ بھیجیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یا تشدد کیا ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے، اور کافر کردار تک ایسے لوگوں کو پہنچانا چاہیے جو اس موقع پر ملک میں انارکی سازش کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے اور فرقہ واریت کی طرف دھکیل رہے ہیں یا چند لوگوں کی طرف اس کو دھکیل رہے ہیں۔